السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہارے دین سے مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 ہے۔ اس سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 216 میں جہاد اور قتال کب فرض عین ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت میں ایک شرعی اور فقہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حرمت کا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان مہینوں میں قتال اور جہاد کرنے کا کیا حکم ہے، اس مسئلے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، سن 1 ہجری میں، ہجرت کے پہلے سال میں، عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 7 لوگوں کے ساتھ آپ نے جمادی الاول میں ایک سریہ بھیجا، اور آپ نے ان کو ایک لیٹر دیا، خطاب، کہ 2 دن 2 رات چلنے کے بعد اس کو کھولنا، اس کی مسافت طے کرنے کے بعد کھولنا۔ جب 2 دن 2 رات ہو گیا تو انہوں نے لیٹر کھولا تو دیکھا کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مکہ اور طائف کے بیچ میں جو نخلہ ہے، وادی نخلہ، وہاں پہنچ کر کے رک جانا اور قریش کی خبر، یعنی ان کی خبریں لینا کہ کیا ان کا پلان ہے، کیا ہے، یعنی ان کی کھوج اور چھان بین کرنا۔ اچانک قریش کے چند لوگ آئے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ صحابہ کے اس وفد سے لڑائی لڑنا شروع کر دیا، قتال کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی قتال کیا، ان میں سے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ اب جمادی الاول گیا، جمادی آخر گیا، انہوں نے سمجھا کہ ابھی جمادی آخر کے آخری ایام ہے اور رجب شروع ہو گیا تھا، تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو اب مسلمان حرمت کے مہینوں کا بھی خیال نہیں کرتے، اور دیکھیے حرمت کے مہینے میں رجب میں قتل و خون ریزی ہوئی، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام کو تھوڑا سا تشویش ہوئی۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شہر حرام میں، حرمت کے مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی، صحابہ کو تسلی دی، شرعی اور فقہی مسئلہ اتارا، کہا کہ قل کہ قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے کہ اس میں قتال گناہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ نے صحابہ سے کہا کہ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ سنیے، جن لوگوں نے اللہ کے دین سے روکا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکا، کفر کیا، مسجد حرام سے روکا، اس کے باشندے کو مکے سے باہر نکالا، اللہ کے نزدیک یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے گناہ کا اللہ نے ذکر کیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو تسلی دی اور کہا کہ سنیے، یہ لوگ ایسا نہیں کہ ان کی لڑائی عارضی یا وقتی ہے،
وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ جنگ ہمیشہ چلے گی، اس وقت تک چلے گی جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں۔ دین سے پھیرنے کی ایک صورت کہ مسلمان کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے کہ میں نہیں مانتا دین اسلام کو۔ دین سے پھیرنے کی دوسری صورت جو آج کفار کی پوری کوششیں سماج میں ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب ختم ہو جائے، دین سے محبت ختم ہو جائے، سنت سے محبت ختم ہو جائے، قرآن سے محبت ختم ہو جائے، اسلامی تاریخ سے واقفیت ختم ہو جائے، عورتوں کا حجاب اور نقاب اتر جائے، حلال روزی کا اہتمام ختم ہو جائے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں پہنچائیں کہ نام رہ جائے مسلمانوں کا، باقی دین ختم ہو جائے۔ تو کفار آج اس کوشش میں بھی بہت کافی حد تک آپ دیکھیں بعض جگہوں پہ کامیاب ہیں، کیونکہ کفار کی کوشش یہی ہے کہ وہ دین سے آپ کو پھیر دیں، اور ایسا وہ کبھی نہیں کریں گے۔ پوری کوشش تو کریں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، اور اللہ نے انجام بھی بتا دیا کہ جو ان کے چکر میں آ کر کے ان کو خوش کرنے کے لیے یا مروب ہونے کے لیے دین سے پھر جائے اور کفر پر مرے گا تو اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس آیت سے سورہ البقرہ کی اس آیت میں ایک بڑی تفصیل، ایک شرعی فقہی مسئلے کی وضاحت کے ساتھ جو چند مسائل اس آیت سے ثابت ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ صحابہ کرام کی سوچ دین کے فقہی مسائل کو حاصل کرنے کی تھی کہ کس طرح معمولی سی لغزش ہو جاتی تو فکر مند ہو جاتے، دین کے لیے ایسا کیا، دشمن سے قتال کیا، لیکن حرمت کے مہینے نکل رہے ہیں اور آخری ایام جمادی الآخر ہے اور پھر رجب کی شروعات ہے، تو اب ایک فکر لاحق ہو گئی اور سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ نے آیت اتاری، تسلی دی اور ان لوگوں کو ڈانٹا پھٹکارا جو دین اسلام سے لوگوں کو پھیرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سوالات جو سماج میں رائج ہیں، آپ کسی درس میں اجتماع میں اعلان کر دیجیے سوال جواب کا، ہمارے سوالات عمل کے لیے کم ہوتے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، فقہی بصیرت کے لیے کم ہوتے ہیں، کٹ حجتی کے لیے یا ایک دوسرے پر سوال کے ذریعے نشانہ اور تیر جو ہے پھینکنے کے لیے، یا پھر عالم کا اگزام اور امتحان لینے کے لیے کہ کتنا یہ جانتے ہیں، اور یا پھر چوتھی صورت کی رخصت، کہاں تک ہمیں چھوٹ مل سکتی ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا کہ دین کو سمجھنے کے لیے، فقہی معاملات کو اچھی طرح جاننے کے لیے سوالات کرتے، اور یہی سوال کا پیارا طریقہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ کسی چیز کو بندہ اپنے لیے جب خلوص نیت سے کر رہا ہے، سنت کی پیروی کر کے کر رہا ہے، تو گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو وادی نخلا یا کھجور کے جو علاقے تھے، نخلا اسی سے ہے، تو اس جگہ پر جب دشمن سے ٹکر ہوئی اور حرمت کا مہینہ آخری ایام سے چل رہا تھا، یعنی جمادی الآخر کے آخری ایام اور رجب کی بالکل ابتدائی تاریخ، تو صحابہ ڈر گئے، خوف کھا گئے اور نبی سے سوال کرنے لگے۔ کہیں کوئی چوک ہو جائے عبادت میں بھی تو فوراً سوال کرنا چاہیے، سوال کے ذریعے بندہ اپنے مسائل کو حل کرے۔ تیسرا مسئلہ، حرمت کے مہینے رجب، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، محرم، ان میں قتال اور جہاد کرنا، لڑائی لڑنا منع ہے۔ قل قتال فیہ کبیر۔ چوتھا مسئلہ، حرمت کے مہینے میں قتال یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پانچواں مسئلہ، اللہ کے دین سے روکنا، طاقت سے روکنا، میڈیا کے ذریعے روکنا، قانون کے ذریعے روکنا، غنڈہ گردی کے ذریعے روکنا، کسی بھی طرح سے اللہ کے دین سے، دین پر عمل کرنے سے روکنا، یہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ اور خطرناک قسم کا کفر ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ جہاں کافر مضبوط ہیں حکمرانی کرنے میں، خود ہمارے ملک کے حالات آپ دیکھیے چند دنوں پہلے کیا تھے، دین پہ عمل کرنے سے روکنا سب سے بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کڑی سزا دینے والا ہے۔ ہاں، مسلمان
اللہ کی عبادت و بندگی کے معاملے میں مخلص رہے، عبادت کو سیاست کے لیے نہ کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ سے وہ جڑا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والا ہے۔ چھٹا مسئلہ، حرمت کے مہینوں میں قتال کرنے سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ قتال تو ایک حادثاتی چیز تھی، جمادی الاخر کے آخری ایام اور رجب شروع ہو گیا۔ کہا کہ یہ ہلکی چیز ہے، اللہ کے دین سے جو لوگ روکتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ ساتواں مسئلہ، قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آپ دیکھیے، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ کہا یہ تو اور بڑا جرم ہے کہ اللہ کے گھر سے کسی کو روک دیا جائے۔ دو چیز ہے، ایک ہے روکنا، جیسے آج سلسلہ چلا کہ لا حج بلا تصریح، بغیر پرمٹ کے حج نہیں کرنا چاہیے، تو اس سے روکنا مقصود نہیں ہے، اس سے جو لوگ حج کریں گے انہیں سہولت عطا کرنا مقصود ہے۔ یہ قانون بھی حاجیوں ہی کی سہولت کے لیے بنایا گیا۔ بغیر پرمٹ کے آپ جائیں گے، مثلاً 20 لاکھ کا پرمٹ ہے، 5 لاکھ بغیر پرمٹ کے گئے تو ان کو انتظام میں کتنی دشواری ہوگی، اور پھر وہ اس کی کمی کا احساس دوسرے جو حاجی لاکھوں خرچ کر کے قانون قاعدے سے جاتے ہیں ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ جیسے کھانا کھلانا نیکی ہے، لیکن بغیر دعوت کے کوئی پہنچ جائے تو کتنی دقت ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ حج کے بارے میں کہیں گے دیکھو ایک قانون بنا کے عمرے سے روک رہے ہیں، حج سے روک رہے ہیں۔ روکنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ حاجی یا عمرے کرنے والے کے لیے ان قوانین کے ذریعے سہولت فراہم کرنا اور اچھے انداز میں ان کی خدمت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کے جو قوانین موجودہ خادم الحرمین شریفین کی حکومت نے بنائے ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ بغیر تصریح حج کے جو پرمٹ ہے اس کے حج کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ عمرے وغیرہ کے لیے جو پرمٹ ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کا ٹائم ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، تاکہ دنیا سے آنے والے دوسرے بھی حاجی اور عمرہ کرنے والوں کو اچھی طرح سے طواف اور عبادت کا موقع مل جائے۔ آٹھواں مسئلہ، اللہ کے گھر مسجد حرام سے نکالنا، بھگا دینا، چلو بھاگو، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ مکہ سے بھگا دینا یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ نوواں مسئلہ، شرک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور آتنک ہے۔ 10واں مسئلہ، گناہوں میں درجے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے گناہ ہیں، بعض بڑے گناہ ہیں، بعض بڑے گناہوں میں بھی درجے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک باللہ، اس کے بعد ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جادو، پوری تفصیل ہے، میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ تو گناہوں میں بھی درجے ہیں۔ اللہ کے گھر سے روکنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 11واں مسئلہ، کفار ایمان والوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ نرمی حالات کے لحاظ سے آ سکتی ہے، بعض ہوتے ہیں نرم دل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ تھے، لیکن کفر اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ۔ جو کفر کی جڑیں جس کی مضبوط ہے نا، وہ اس وقت تک آپ سے لڑے گا جب تک کہ آپ کو مرتد نہ کر دے، دین سے پھیر نہ دے۔ کفر آج یہی دندنا رہا ہے نا ہمارے ملکوں میں، کہ مسلمانوں کو رہنا ہے ہندوستان میں تو اپنے باپ دادا کی طرف لوٹ آئیں، پورے دھارے میں، قومی دھارے میں، اور پھر رہیں۔ یہی ہے دین سے پھیرنے والا قانون۔ پھر قوانین اس کے لیے لا رہے ہیں، CR وغیرہ، لیکن اس پر بھی انہیں اطمینان نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو دین میں، ایمان میں، عمل میں، عقیدے میں، مال میں، دولت میں، علم میں، تعلیم میں، عہدے میں، منصب میں، ہر چیز میں مضبوط رکھے۔ اپنی اولاد کو جو تربیت دے کہ ساری چیزوں میں وہ مضبوط رہیں، کفر ہمارا محتاج رہے، ہم کفر کے محتاج نہ رہیں، تب جا کر کے آپ مضبوطی سے کھڑے ہو سکیں گے۔ 12واں مسئلہ، کافر جہاں دشمنی کریں گے لڑائی کے لیے، دین سے پھیرنے کے لیے، وہیں مرتد بنانے کے لیے بھی وہ کوشش کریں گے۔ اور مرتد ایک تو فکری طور سے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے، افکار و نظریات پر حملہ کریں گے،
آپ کے ایمان اور عمل اور عبادتوں کو حقیر بنا کر پیش کریں گے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی کبھی حج کا موسم آئے گا قربانی کا، تو ایک پوسٹ آئے گی کہ لاکھوں جانور کی قربانی سے بہتر ہے کہ اتنے میں یونیورسٹی بنا دی جائے، غریب کا گھر بنا دیا جائے، اور مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کہ غریب کے گھر راشن بھیج دیا جائے۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیے اچھی طرح سے، یہ عبادتوں کو کمتر اور حقیر بنا کر پیش کرنے کی صورت ہے۔ غیر قوموں کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں ایک شادی ہوئی، آپ دیکھیے کتنے ارب خرچ ہوئے۔ کوئی پوسٹ آئی کہ اس سے بہتر تھا کہ کئی ہزار بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی؟ نہیں، اصل ان کی ہمدردی غریبوں سے نہیں ہے، مسجد سے نہیں ہے، یا غریب سے نہیں، ہمدردی وہ چاہتے کیا ہے؟ اسلامی شعائر، اسلامی قوانین کو ہلکا بنا کے پیش کریں، مسلمانوں کے دلوں سے ان کے احترام کو ختم کر دیں۔ تو یہ ایسا بھلا جملہ ہے جس کے پیچھے بہت بڑی برائی اور شر مقصود ہوتا ہے، اس لیے اس سے جو ہے، اس اچھے جملے کے شر سے، چھپے شر سے بھی ہمیں واقف رہنا چاہیے۔ 13واں مسئلہ، ان استطاعوا، کہ جتنی بھی وہ کوشش کر لیں، مسلمان کو کبھی مرتد نہیں کر سکتے، کافر نہیں بنا سکتے۔ جو مسلمان نہیں ہے، نام کا ہے، کمزور ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، لیکن جب کسی کے دل میں اسلام بیٹھ جائے گا نا، تو کبھی وہ مرتد نہیں ہوگا۔ صحابہ کی پوری زندگی پڑھنا ضروری ہے کہ اسلام کے ابتدائی ماحول میں کس طرح وہ دین پر ڈٹے رہے، ثبات قدمی۔ ان حالات میں ہمیں صحابہ کی سیرت اور صحابیات کی سیرت کو پڑھنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو پڑھنا اور پوری سیرت کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے میرے ناظرین کرام، آپ قرآن کی اس تفسیر کا لیکچر سنیں، درس سنیں، آپ عہد اور ارادہ کر لیں کہ آپ نبی کی سیرت کو پوری پڑھیں گے، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں گے۔ اس کے بغیر ایمان کا لطف آپ نہیں پا سکتے، آپ اپنی تاریخ سمجھ ہی نہیں سکتے، کفار کی چالوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی چال، ان کے مکر کو سمجھنا ہے تو بھی صحابہ کو پڑھنا ہے، اس سے بچنا ہے تو بھی پڑھنا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے ان کے مقابلے میں تو بھی ان کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ تمہیں دین سے پھیر دیں۔ 14واں مسئلہ، جس طرح ان کی کوشش ہے دین سے پھیرنا۔ اب دیکھیے، لباس عورتوں کا، نقاب اتارا، آج مسلمان عورتیں کہتی ہیں کہ دقیانوسیت ہے، نقاب اتارا، پھر پینٹ پھٹا ہوا نکال دیا، فیشن، پھر ہاف پینٹ نکال دیا، فیشن، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو دقیانوسیت ہے جو پورا لباس پہنتے ہیں، یا اذانوں وغیرہ کو لوگ مسلمانوں ہی سے کہلواتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے شور مچانے کی، یہ دقیانوسیت کہیں گے اس کو، جبکہ یہ کفر بول رہا ہے، یہ ارتداد کے زینے ہیں۔ آج آپ ایک سنت سے سمجھوتا کریں گے، کل پورا دین وہ ملیا میٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ایک دو میٹر نہیں ہے۔ اس لیے آپ کفر کی چالوں سے باخبر رہیں اور یہ جان لیں کہ اللہ کی مدد حقیقی مدد ہے۔ 15واں مسئلہ، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر وہ دین اسلام سے پھر گیا، اس کا پورا عمل برباد ہو جائے گا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دین سے پھر جانے والے کے عمل دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان اپنے کافر اور یہودی ہونے کا اعلان کر دے، ہندو ہونے کا اعلان کر دے، تو کھلا ہوا ارتداد ہے۔ ایک مسلمان کہے میں سنت کو نہیں مانتا، سیرت کو نہیں، قرآن کو نہیں، یہ بھی مرتد ہے، یہ بھی مرتد کہا جائے گا، نام بھلے اپنا نہ چینج کرے، اور اس سے اس کی نیکیاں پوری برباد ہو جاتی ہیں۔ 17واں مسئلہ، کہ انسان جب دین سے پھر جاتا ہے تو دین سے پھرنے کے بعد اگر وہ پھر واپس آ گیا، ارتداد سے توبہ کر لیا، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو شیطان بہکایا، برے دوستوں کی صحبت میں گیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں۔ 18واں مسئلہ، آخرت کی زندگی کا اثبات ثابت کرنا۔ دنیا تو ہم دیکھ رہے ہیں، تو قرآن میں جگہ جگہ ایسا نہیں کہ دنیا کی زندگی بھر ہے، دنیا میں تو ہم ہیں ہی، اصل منکر لوگ آخرت کے ہیں، دنیا کا کون انکار کرے گا، دنیا اس کے سامنے ہے۔ تو فرمائے کہ دنیا اور آخرت
میں ان کے اعمال برباد ہوں گے۔ تو دنیا تو سامنے ہے، آخرت ایمان بالآخرہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان۔ تو ایمان کا ایک رکن ہے ایمان بالآخرہ، کہ آدمی مرے گا، دنیا سے رخصت ہوگا، اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے یہاں پیش ہوگا۔ اور 19واں اور آخری مسئلہ کہ جو شخص کفر پر مرے گا تو کفر پر مرنے والا دائمی جہنمی ہے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو کفر کیا اور کفر پر مرا، یا مسلمان بھی تھا لیکن مرتد ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا، تو موت جس چیز پر ہوگی اسی پر وہ اٹھایا جائے گا، وہی اس کا انجام ہوگا، دائمی جہنمی ہوگا۔ یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، کفر کے مقابلے میں ہر طرح کی طاقت و قوت اور مضبوطی عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے ایمان سے، عمل سے، قوت سے، زبان کی قوت سے، قلم کی قوت سے، فوج کی قوت سے، ہتھیار کی قوت سے، دماغ کی قوت سے، ٹیکنالوجی کے استعمال کی قوت سے، ہر طرح سے اپنے دین کا دفاع کر سکیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 217 کے بعد ان قریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 218 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔